ہم تو مرد میدان اسے کہیں جو بیوی کی خواہش پوری کر دے، اللہ تعالیٰ مرد میدان انہیں کہہ رہے جو بیوی کی خواہش کو قربان کر دے۔ ہم نے کیسا الٹا نام رکھا کہ جو بیوی کی خواہش پوری کر دے، اسی کہتے نا مرد، اور جو نہ پوری کرے وہ نہ مرد۔ اصلی کیا بات ہے کہ بھائی یہی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کی تجارتیں وہ تجارتیں ہیں، یہ وہ مرد ہیں تجارت کرنے والے کہ خدا کا ذکر سے ان کی تجارت میں مقابل نہیں کرتے، یہ وہ پاکی حاصل کرنے والے ہیں، یہ قبا والے ہیں، یہ رجال ہیں، یہ وہ رجال ہیں جو تقاضے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ما عہد اللہ علیہ، اللہ نے جو ان سے جس وقت کا جو تقاضا ان پر ڈالا انہوں نے پورا کر کے دکھلایا۔ تو ہم تو کہیں خواہش پوری کرنے والے کو مرد، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں جنہوں نے خواہش توڑی ہے قربان کی ہے وہ ہیں مرد، وہ ہیں مرد میدان۔ تو یہ کہیں کہ یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھائی یہ لائن کہاں جا رہی ہے تو پورے لائن، ارے بھائی بٹھائیو ان کو، ارے بات ختم ہو رہی ہے بس، ہاں اچھی بات۔ تو یہ کہیں کہ یہ تقاضے پر نکلے، بھائی میری بات سن لو، جو روز جا رہے ہیں کم سے کم تم تو سن لو، جو تقاضے پر قدم اٹھانے والے تھے، جو اکرام ان کو ملا خدا کی طرف سے، جو اعزاز ان کو ملا ہے، یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا تمام صحابہ میں، کہ اسی حال میں نکل کھڑے ہوئے، یوں نہیں سوچا غسل کر کے جانا چاہیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، آپ کی آواز پر جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپسی ہوگی نہیں ہوگی، شہادت ہوگی یا جو ہے یہ جان بچ کر آئے گی، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، وہاں چلے 4 مہینے کی بات تو تھی نہیں، یا وہاں تھوڑی دیر 5 منٹ کے لیے مسجد میں جانا تو تھا نہیں کہ میں 5 منٹ کی تعلیم کر کے آ جاؤ، 5 منٹ کا گشت ذرا پھر کے آ جاؤ، یہ تو مسئلہ تھا نہیں وہاں کا جو ترتیب ہم نے بنائی ہوئی ہے، وہاں تو مسئلہ تھا زندگی کا، وہاں مسئلہ تھا پوری جان و مال کا، کچھ پتہ نہیں تھا واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اسی جنابت کی حالت میں نکل چلے۔ یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ یہ جنابت سے غسل کرنا یہ مقصد حیات نہیں تھا، یہ طریقہ حیات تھا، لیکن چونکہ آواز لگی ہے مقصد حیات کی، اس لیے طریقہ حیات کو چھوڑ دیا اور جنابت کی حالت میں حاضر ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اسی بنیاد پر غسیل الملائکہ بنے ہیں، ملائکہ ان کو اٹھا کر لے گئے، غسل کر کے لا کے اس حال میں دیا کہ ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا۔ صحابہ سے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ غسیل الملائکہ اس بنیاد پر بنے ہیں کہ دیکھو فرشتے رہ گئے جن کو اٹھا کر غسل کر کے لا کے دیا ہے۔ صاف صاف عرض کر دوں، اگر یہ غسل کر کے جاتے تو غسل الملائکہ نہ بنتے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں خبر نہیں کہ دین کے تقاضے پر پیچھے رہنے کی وجہ سے ہم نے اپنے لیے کتنے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں اور کتنی برکتوں سے محروم ہیں۔ میں نے بیٹھتے ہی آیت پڑھی تھی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین آسمان کی برکتیں کھول دیں گے۔ بتاؤ کتنا چاہیے، بتاؤ کب چاہیے، پانی اپنی مرضی سے برسواؤ، ہوا اپنی مرضی سے چلواؤ، بیماریوں سے صحت اپنی مرضی سے لو، مقدمات تم حل کراؤ۔ حکم علی اصحاب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ محنت ہے، خدا کی قسم وہ کام ہے کہ خدا کے نظام کو اپنے موافق بنا سکتے ہو، اور وہ محنت بھی موجود ہے کہ خدا کے نظام کو اپنے مخالف بنا سکتے ہو۔ یہیں سے بات شروع کی تھی، ایک حال سے حال کو بدلنا ہے، ایک اعمال سے حالات کو بدلنا ہے۔ ساری امت پریشانی پھنسی ہوئی ہے، جو صبح پریشان تھا شام کو مزید پریشان ہے، جو آج پریشان تھا کل زیادہ پریشان ہے۔ ساری امت کی پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے، نبوت کے کام کو کام سمجھتے ہوئے، ختم نبوت کی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھتے ہوئے ہمت کر کے فرما دو، میں دیکھوں تمہاری کتنی بات سمجھ میں آئی ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ کھڑے ہو کر 4 مہینے کی جماعتیں ہوں، افراد ہوں، باہر سے آئی ہوئی ہوں، یہاں کی ہوں، ہمت کر کے فرما دو، اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو اظہار کر دو اس کا۔ وعلی آل
ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے، ہمیں اپنے دین کا درد پیدا ذمہ داری تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہماری طرف منتقل ہوئی ہے۔ اے اللہ اس ذمہ داری کا احساس ہمیں پیدا فرما دے، امت میں ذمہ داری کا احساس پیدا فرما دے، امت کو قربانیوں پر ڈال دے، امت کو قربانیوں پر ڈال دے، امت کو قربانیوں پر ڈال دے، یا اللہ امت کو پورا عالم کی انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، امت کو پورا عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے۔ ہدایت تو تیرے ہی قبضے میں ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، امت کو ہدایت کے پھیلنے والے راستے پر ثابت قدم فرما دے، امت کی جان و مال کو، امت کی استعدادوں کو، اے اللہ امت کی تمام تر صلاحیتوں کو جو تو نے امت نے رکھی ہیں، اے اللہ دین کی احیا کے لیے استعمال فرما دے، اے اللہ دین کی احیا کے لیے استعمال فرما دے، اے اللہ دین کی احیا کے لیے استعمال فرما دے۔ ہر فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے، دعوت والی صفات سے مزین فرما دے، دعوت کی محنت میں آگے بڑھنے والا بنا دے، یا اللہ امت کو دعوت کی محنت میں آگے بڑھنے والا بنا دے۔ اس دعوت کی محنت کی حقیقت کو امت کے قلوب میں اتار دے، امت کو اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما دے، امت کے تمام طبقات کو، یا اللہ عرب کو اور عجم کو، اے اللہ یورپ کو، ایشیا کو، یا اللہ افریقہ کو، امریکہ کو، آسٹریلیا کو، اے اللہ ہر بر اعظم کو دعوت پر قائم فرما دے، ہر بر اعظم میں دعوت کو زندہ فرما دے، یا اللہ ہر بر اعظم کی بے دینی کو ختم فرما دے، ہر بر اعظم میں پورے دین کو زندہ فرما دے، بے دینی کو، بے دینی کی محنتوں کو ناکام فرما دے، یا اللہ حق کی راہوں کو کشادہ فرما دے، باطل راہوں کو مسدود فرما دے، باطل آوازوں کو بے اثر فرما دے، باطل اسکیموں کو فیل فرما دے، حق کو فروغ نصیب فرما دے، حق کی آوازوں کو بلند فرما دے، امت کو حق پر مجتمع فرما دے، امت کو حق کو کہنے کی، حق کو سننے کی، اور یا اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ امت کو دعوت کی محنت میں آگے بڑھنے والا بنا دے، اس کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، اس کی ضروریات کا تکفل فرما دے، اس کو اپنے ماسوا سے مستغنی فرما دے، اس کو اپنے ماسوا سے مستغنی فرما دے، اپنے ماسوا سے مستغنی کرنے والا ایمان عطا فرما دے، جسے تیرے یہاں ایمان کہا جاتا ہے، جو ایمان تو نے صحابہ کو دیا ہے، جو ایمان تو نے انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے، اے اللہ وہ ایمان عطا فرما دے۔ ایمان ایمان کی حقیقت کے ساتھ، ایمان ایمان کے کمال کے ساتھ، ایمان ایمان کی زینت کے ساتھ ہمارے قلوب میں مزین فرما دے، ہمارے قلوب میں ایمان کو جما دے، اس کی جڑوں کو ہمارے قلوب میں اتار دے، اپنے ماسوا کا خوف ہمارے اندر سے نکال دے، اپنے ماسوا سے ہمیں مستغنی فرما دے، اپنے لامحدود خزانوں سے استفادہ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما کر امت کو دعوت کی محنت سے جوڑ دے، امت کو دعوت کی محنت سے جوڑ دے۔ اے اللہ تیرے نبی پاک علیہ السلام کی وہ امت ہے جو قربانیوں سے بنی ہے، جو قربانیوں سے وجود میں آئی تھی، جو آپ کے فقر و فاقے سے، جو آپ کے تحمل سے، جو آپ کے تکلیفوں کے برداشت کرنے سے، جو آپ کے دندان مبارک کے شہید ہونے سے، جو آپ کے جسم سے خون بہنے سے، یا اللہ ان تمام قربانی سے امت بنی تھی۔ آج اس امت کا امت بنا ختم ہوا جاتا ہے، آج وہ امت اس محنت کو چھوڑے چلی جا رہی ہے، جس محنت پر امت کو لانے کے لیے آپ نے تمام تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اے اللہ رحم فرما کر، فضل فرما کر امت کو دعوت کی محنت پر ثابت قدم فرما دے، امت کو ایمان کامل عطا فرما دے، امت کی اپنے رضا والے کاموں میں اعانت فرما دے، امت کو اپنے رضا والے کاموں کی توفیق نصیب فرما دے۔ تیری توفیق بغیر کچھ ہو نہیں سکتا ہے، یہ ہمارا جمع ہونا، ہمارا ہاتھ اٹھانا، ہمارے نام لکھوانا، ہمارے عزائم کرنا، ہمارے بڑھ چڑھ کر خدا کے دین کی محنت میں حصہ لینا، سب تیری ہی توفیق سے ہوا ہے، تیری ہی توفیق سے ہو رہا ہے، آئندہ تیرے ہی کرنے سے ہوگا۔ اے اللہ تو فیصلے فرما دے، اے اللہ تو ہدایت کے فیصلے فرما دے، اس جان و مال کو جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے اپنے دین کی محنت کے لیے، اے اللہ سے اپنے جان و مال، اس دیے ہوئے جان و مال کو اپنے دین کے احیا کے لیے استعمال فرما لے، اے اللہ سے اپنے دین کے احیا کے لیے استعمال فرما لے، خواہشات سے یا اللہ فواحش محرمات سے بچا کر اے اللہ اپنے دین کے احیا کے لیے استعمال فرما لے، امت کو دعوت کی محنت میں آگے بڑھنے والا بنا دے، امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے، اسے باطل کے نرغوں سے نکال دے، یا اللہ اس حق کی راہوں پر ڈال دے،
اسے عصیان کے سمندر سے نکال دے، اس کو طاعات جو ہے سڑکوں پر ڈال دے، اس میں عبادات کے جذبہ پیدا فرما دے، اس میں آخرت کے فکر پیدا فرمائے جو ہے فرما دے، دنیا کی محبت اس کے اندر سے نکال دے، آخرت کا فکر اسے پیدا فرما دے، قبر کی تیاری کرنے والا ہمیں بنا دے، ہمیں قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس اجتماع کو، اس میں شرکت کرنے والوں کو، اس میں کہنے سننے والوں کو یا اللہ سب کو قبول فرما لے۔ اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت ہم سب کے دلوں میں اتار دے، امت کے ایک ایک فرد کے دل میں آپ کی وہ محبت اتار دے جو صحابہ کے دلوں میں جو ہے اتری ہوئی تھی۔ یا اللہ ہمیں پھر اس محبت کے ذریعے سے آپ کے کام پر اس طرح قربان کر دے جس طرح صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، جس طرح تقاضے پر قدم اٹھایا ہے، اے اللہ تو اس کے فیصلے فرما دے۔ جو محبت تو نے صحابہ میں رکھی تھی اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہم تجھ سے اس محبت کا اسی طرح سوال کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے دل میں اس محبت کو ڈال کر ہماری شادیوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری زمینداری میں، ہمارے مکانوں میں، ہمارے لباسوں میں، ہمارے پورے معاشرے میں اس پورے دین کو زندہ فرما دے جس کو تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ اس محبت کے ذریعے سے آپ والے معاشرے کو زندہ فرما دے، آپ کی سنتوں کا استحضار پیدا فرما دے، سنت کا جذبہ، سنت کا شوق، ایک ایک سنت کی تحقیق، ایک ایک سنت کی تحقیق کر یا اللہ اس کو عالم میں زندہ کرنے کی فکر اور جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صحابہ والا فکر عطا فرما دے، صحابہ والا غم عطا فرما دے، انبیاء والا حزن عطا فرما دے، امت کا درد امت کے دلوں میں پیدا فرما دے، امت کے اپنے رضا والے کاموں میں اعانت فرما دے۔ اے اللہ امت کو دعوت کی محنت میں آگے بڑھنے والا بنا دے، امت کے تمام طبقات کو، اے اللہ امت کے جتنے طبقے ہیں سب کو دعوت پر جو ہے اس دین کی محنت سے جوڑ دے اور دعوت کی محنت سے جوڑ دے۔ یا اللہ تمام امت کے قلوب کو ایک جگہ جمع فرما دے، امت میں متپنے کو زندہ فرما دے، حیوانیت کو، عریانیت کو یا اللہ درندگی کو ختم فرما دے، عدل و انصاف کو زندہ فرما دے، ظلم و تعدی کو ختم فرما دے۔ جن کاموں کے کرنے سے تو راضی ہوتا ہے اے اللہ ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو تیری ناراضگی والے کام ہیں تو ہی ہماری ان سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے۔ پوری امت کی طرف سے ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دے، امت کو ہدایت نصیب فرما دے۔ امت کا بڑا نقصان ہوا ہے یا اللہ اس دین کی محنت کے چھوڑنے سے ہوا ہے، امت کو اس محنت پر قائم فرما دے جس سے عام ہدایت کی فضائیں قائم ہوتی ہیں، جس سے ایمانی فضائیں قائم ہوتی ہیں، جس سے تیرے ذکر کے حلقے لگتے ہیں، جس سے قرآن کے حلقے لگتے ہیں، جس سے تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، جس سے تیرے رضا کے کاموں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور ابھرتے ہیں۔ اے اللہ اس محنت پر امت کو قائم فرما دے، اے اللہ امت کے قلوب کو جوڑ دے، امت کے قلوب کو جوڑ دے، آپس میں بھائی چارہ پیدا فرما دے، ایک ایک پر جان لگانے والا، ایک ایک پر مال کھپانے والا، ایک ایک کے کام آنے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔